کتاب الزکات. کتاب الزکات میں یہ الباب الاول جو تھا ہمارا کس کے بارے میں تھا؟ زکات المال نہیں، فی شرائط الوجوب و وقتہ. ٹھیک ہے، باب الاول کس میں تھا؟ فی شرائط الوجوب، یعنی زکات کے واجب ہونے کے بارے میں، و وقتہ یعنی وقت الوجوب. اور اس کو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، جس میں سے یہ لاسٹ کی عبارت یہ تھی وَأَمَّا الضَّمَانُ. تو زمان جو اوپر بات ہوئی کہ انسان ضامن ہوگا، زمان یعنی ضامن ہونا، تو ضامن ہوگا، تو ضامن ہونے کی فشرطہ اثنان، کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. کیا کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط ہے اسلام کی. ضامن کون ہوگا؟ ضامن ایک مسلمان ہوگا. سمجھ میں آیا؟ 2 شرطیں جو ہیں، ایک شرط کیا ہے؟ اسلام، اور دوسری شرط کیا ہے؟ امکان الادا، اس سے ادا کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو. مثلا اگر زکوٰۃ تلف ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کے تلف ہونے کی صورت میں اس کا ادا کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو، تب تو وہ ضامن ہوگا. اگر اس کا ادا کرنا ممکن نہیں ہوگا تو وہ ضامن نہیں ہوگا. کہہ رہے وَأَمَّا الضَّمَانُ، لیکن زمان فشرطہ اثنان، تو زمان کی 2 شرطیں ہیں، الاسلام و امکان الادا. پہلی شرط ہے اسلام اور دوسری شرط ہے امکان الادا، اس کا ادا کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو. فالکافر یسقط عنہ بعد اسلامہ، تو کافر سے ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بعد اسلامہ، اس کے مسلمان ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، مثلا ہم نے کہا تھا اگر کوئی کافر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے اور 18 سال میں مسلمان ہو رہا ہے تو کیا پچھلے 3 سال کی زکوٰۃ دے گا؟ کہا نہیں دے گا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ 3 سال کی وہ زکوٰۃ ساقط. اب جو مسلمان ہوا اور صاحب حیثیت ہے تو وہ دے گا. فالکافر، تو کافر، یسقط عنہ یعنی عن الکافر، کافر سے ساقط ہو جائے گی، بعد اسلامہ یعنی کافر کے مسلمان ہونے کے بعد. ومن لم یتمکن من اخراجها، اور جس کا اسے نکالنا ممکن نہ ہو، یعنی اخراج الزکات. ٹھیک ہے، زکات واجب ہو گئی آپ پہ، لیکن ابھی آپ اس کو نکال نہیں سکتے. مع الوجوب، ٹھیک ہے، واجب ہونے کے ساتھ. ابھی زکات واجب ہوئی پھر بھی ہمارے اندر قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال سکیں. کیا کریں گے؟ اذا تلفت، اگر وہ برباد ہو جائے، لم یضمنها، تو ضامن نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا غلہ کٹنے کے بعد اس کو زکات واجب ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جو پیٹنا کوٹنا تھا سب کچھ ہو گیا. اب زکات واجب ہے، لیکن اس واجب ہونے کی صورت میں بھی کیا ہوا؟ واجب ہونے میں کیا ہے؟ کسی نے آ کے اس کو روک دیا. ٹھیک ہے، روک دیا کہ اب آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، زکات واجب ہو چکی ہے. اور اسی طرح کھیت میں بڑا بڑا غلہ سڑ جائے، برباد ہو جائے، چوری ہو جائے، تو کیا آپ ضامن ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے. کہہ رہے ومن لم یتمکن من اخراجها مع الوجوب، اور واجب ہونے کے بعد جس کو نکالنا ممکن نہ ہو، اذا تلفت، اگر وہ چیز برباد ہو جائے، لم یضمنها، تو اس کا ضامن نہیں ہوگا. اب آتے ہیں ہم الباب الثانی پہ. الباب الثانی کیا ہے؟ فیما تجب فیہ الزکات. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہے جس میں زکات واجب ہوتی. فیما
تجب فیہ الزکات، اس کے متعلق ہے کہ جس میں زکات واجب ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں کون کون سی ہیں جس پر زکات واجب ہوگی؟ کتنی قسمیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں واحد تسعۃ اصناف، کتنے طرح کا ہے وہ؟ 9 طرح کا ہے۔ تسعہ کس کو بولتے ہیں؟ 9 کو۔ 9 قسمیں ہیں جن پر زکات کیا ہے؟ واجب ہے، لا غیر، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے وَيَنظُمُهَا، اور اس میں شامل ہے 3 فصول، کتنی فصلیں؟ 3 فصلیں۔ وَيَنظُمُهَا 3 فصول، اور اس میں شامل ہیں 3 فصلیں۔ کیا ہے پہلا؟ الاول النعم، ٹھیک ہے، پہلا کس پر زکات واجب ہے؟ نعم پر۔ اور نعم کتنے جانتے ہیں؟ 3۔ نعم کہیں گے بھی آ رہا ہے، کس کو کہیں گے؟ دیکھیے نعم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کہہ رہے تجب الزکات فی النعم الثلاثۃ، آپ ہیں میرے ساتھ؟ کہہ رہے ہیں زکات واجب ہے، تجب الزکات فی النعم الثلاثہ، زکات واجب ہے تینوں نعم پر۔ کون کون سے تینوں نعم ہیں؟ الابل والبقر والغنم۔ اب آیا سمجھ میں نعم سے کیا مراد ہے؟ نعم سے مراد الابل یعنی اونٹ، والبقر یعنی گائے، والغنم یعنی بھیڑ۔ کہنا زکات واجب ہے فی النعم الثلاثہ، تینوں نعم میں، الابل والبقر والغنم، اونٹ اور گائے اور بھیڑ، بشروط 4، کتنے شرطوں سے واجب ہے؟ 4 شرطوں سے، بشروط 4، ٹھیک ہے، 4 شرطوں سے واجب ہے۔ کون کون سی شرطیں ہیں؟ پہلا ہے نصاب، پہلے کون سی ہے؟ النصاب، نصاب کہتے ہیں یعنی وہ مقدار، نصاب کسے کہیں گے؟ وہ مقدار جس پر زکات واجب ہوتی ہے، نصاب یعنی وہ مقدار جس پر زکات واجب ہوتی ہے۔ نوٹ کیا دل؟ جی۔ دیکھیے پہلا نصاب، دوسرا ہے والصوم، صوم کس کو کہیں گے؟ کہ جو جانور ہے آپ کا وہ صحرا میں چرتا ہو۔ صوم سے مراد کیا ہے؟ جانور جو آپ کے پاس ہے، چاہے اونٹ ہو یا گائے ہو یا بھیڑ، وہ اپنے مالک کا نہ کھاتا ہو۔ کہاں سے کھاتا ہو؟ صحرا میں چر کے، میدانوں میں چر کے۔ تو صوم سے مراد کیا ہے؟ صوم سے مراد ہے کہ نعم جو ہے چرے صحرا میں، نہ کہ اپنے مالک کے مال سے۔ مثلا مالک نے کھیت بویا، اس میں بھی چر رہا ہے، تب بھی اس پر زکات واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، صحرا میں چل رہا ہو۔ صحرا میں اگر چل رہا ہے، اس میں مالک کی کوئی قیمت نہیں لگی ہوئی ہے، تو اس پر زکات کیا ہے؟ واجب ہے۔ والحول، تیسری شرط کیا ہے اس کی؟ حول،
حول سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک سال کا گزرنا. حول یعنی سال. حول والحول یعنی ایک سال گزر جائے، یعنی پورا ایک سال، مکمل ایک سال جب ہو جائے گا تب زکات واجب ہوگی. چوتھی شرط دیکھیے، وَأَن لَا تَكُونَ عَوَامِلٌ. کیا مطلب؟ وَأَن لَا تَكُونَ عَوَامِلٌ. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کا جانور ہے وہ عامل ہو، کام کرنے والا ہو، اس سے آپ کمائی کرتے ہوں، اس سے خدمت لیتے ہوں. مثلا جس طرح سے جو لوگ گدھا پالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دھوبی، ان سے نیٹڈ ہوتے ہیں، بار برداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. گھوڑا ہے، آپ اس پہ سواری کر رہے ہیں، ٹانگے اکے میں چلا رہے ہیں، تو عامل ہوا کہ غیر عامل ہوا؟ عامل ہوا. تو اس طرح سے جو جانور آپ کے پاس ہے بشرطے کہ وہ عامل نہ ہو. ان لا تکون عوامل. تو چار شرطیں آئی سمجھ میں. کہہ رہے تجب الزکاۃ فی النعم الثلاثہ. زکات واجب ہے تینوں نعم میں. کون کون سے تینوں نعم ہیں؟ الابل والبقر والغنم بشروط اربعۃ. کتنی شرطوں سے واجب ہے؟ چار شرطوں سے. کون کون سی چار شرطیں ہیں؟ النصاب فرقان. کس کو کہتے ہیں نصاب؟ وہ مقدار جس پر زکات واجب ہوتی ہے. والصوم کس کو کہیں گے؟ کہ جو جانور ہے وہ صحرا میں چلے، اپنے مالک کا مال نہ چرے. والحول سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک سال مکمل گزر جائے. وَأَن لَا تَكُونَ عَوَامِلٌ. اور جو جانور آپ کے پاس ہیں ان سے آپ کوئی بار برداری یا کوئی کام نہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیے یہ شرط تو ہمارے سامنے آ گئی کہ کن پہ اور کن شرطوں سے واجب ہے. نعم ثلاثہ ہیں. نعم ثلاثہ میں کیا کیا شرطیں ہیں؟ چار شرطیں آئیں، نصاب، صوم، حول، اللہ تکون عوامل. اب دیکھیے فنصاب الابل 12. فنصاب الابل 12. تو ابل کا یعنی اونٹ کا نصاب کتنا ہے؟ 12. یعنی کتنا ہوگا؟ 12. کیسے ہے 12؟ 5 وفیہا شاتن. 5 وفیہا شاتن یعنی 5 اونٹ رہے گا تو اس میں کتنی زکات واجب ہو جائے گی؟ فیہا شاتن. شات سے مراد کیا ہے؟ ایک بکری. 5 اونٹ میں کتنی بکری؟ ایک بکری. ثم 10 وفیہا شاتان. السلام علیکم. جی مدحت زہرا، ہاں مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ کوئی اور آیا تھا کیا جو لیفٹ ہو گیا؟ چلیے دیکھیے، کہہ رہے ہیں 5 وفیہا شاتن. 5 میں کئے بکری دینا ہے؟ ایک. ثم 10 وفیہا شاتان. پھر 10 اونٹوں پہ کئے بکریاں؟ شاتان یعنی 2 بکریاں. ثم 15. پھر 15 پہ وفیہا 3 شیاطین. اس میں کتنی بکریاں دیں گے؟ 3 بکریاں. ثم 20 وفیہا 4 شیاطین. پھر 20 اونٹ پہ کتنے دیں گے؟ 4 بکریاں. ثم 25 وفیہا 5 شیاطین. 25 پہ کتنا دیں گے؟ 5. ثم 26 وفیہا بنت مخاص. اور پھر 26 پہ ہم کیا دیں گے؟ بنت
مخاص. بنت مخاص کس کو کہیں گے؟ 1 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. بنت المخاص کی کہیں ہی الناقۃ التی دخلت فی الثانیہ. ایسی اونٹنی ناقہ کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تو دیکھیے بنت مخاص ایسی ناقہ، ایسی اونٹنی جو کس سے سال میں داخل ہو گئی ہو؟ 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہو. ثم 36 پھر کتنے پہ ہے؟ 36 36 اونٹ پر. 36 اونٹ پر کتنا ہے؟ وہ فیہا بنت لبون، اس میں ایک بنت لبون ہے. بنت لبون کس کو کہیں گے؟ ہی التی دخلت فی الثالثہ، جو 2 سال مکمل کر کے کس میں داخل ہو گئی ہو؟ تیسرے سال میں. السلام علیکم. یہیں پہ رکیں کہ آگے بڑھ جایا جائے؟ ٹائم ہو گیا جناب. ہاں ٹائم ہو چکا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. اس سے آگے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.